اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج ماہ شعبان کے 15 کی شب ہے اور 7 مارچ 2023، تو اسلامی سال 1444 اور عیسوی سال 2023۔ آج کی شب کی انتہائی زیادہ فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو کب سے ہم کہیں، کب سے مانیں کہ کب سے اس شب کی یہ فضیلت ہے؟ آیا امام زمانہ کے ولادت کے بعد اس کی فضیلت ہوئی یا نہیں؟ تو میرے خیال میں یہ سوچ سطحی سوچ ہے۔ یہ شب رسول اکرم کے زمانے میں بھی انتہائی بابرکت شب تھی۔ رسول اکرم بھی اس رات میں اعمال کرتے تھے اور ہمارے ائمہ معصومین بھی اعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ اس رات کی دعائیں اور اعمال دیکھیں تو مثلا کوئی یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھنا جو کہ نماز عشاء کے بعد ہو، اور اس شب کا غسل بھی مستحب، بہت سارے اعمال ہیں جو رسول اکرم خود بھی انجام دیتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ اعمال پہلے سے ہی اس شب میں موجود تھے۔ امام زمانہ کی ولادت نے اس شب کو 4 چاند لگا دیے۔ تو یہ تو اس رات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بس اتنا ہی عرض کرنا میں کافی سمجھتا ہوں۔ اور کچھ ہمارے دوست احباب کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو یہی جو ہے وہ شب قدر ہے، جبکہ کسی حدیث میں ملتا ہے، غالباً امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شب قدر کے بعد تمام راتوں سے افضل یہ 15 شعبان کی رات ہے۔ پھر اس کو کچھ دوست کہتے ہیں شب برات۔ اب برات ہے یا براعت ہے، یہ ہمارے شیعہ کتب میں مجھے کہیں نہیں ملی۔ 15 شعبان کی شب ملی، شب نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی شب یہ تو ملی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں بر صغیر میں اس کو کہا جاتا ہے شب برات۔ اب اگر براعت میں حمزہ مل جائے تو بیداری کی شب، کس سے بیدار ہوں؟ یا تو ہم کہیں کہ ہم اپنے گناہوں سے بیدار ہوں یا ہم شیطان سے بیدار ہوں، تو وہ توجیہ کی جا سکتی ہے، ورنہ پوری اسلامی دنیا میں اس کو شب برات نہیں کہا جاتا، یہ صرف بر صغیر میں اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کو شیعہ لوگ امام مانتے ہیں، تو کیا کسی انسان کی اتنی عمر ہو سکتی ہے کہ مثلا 1000 سال 1100 سال اس کی؟ بھائی آپ دلیل پوچھتے ہیں، ادل الدلیل الوقوع، سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایسی زندگی والا ایک ہستی ابھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کی آپ دیکھیں کتنی عمر ہے، اور احادیث میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر ہیں، جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو وہ آئیں گے اور امام کی اقتداء میں آ کے نماز پڑھیں گے۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ سوچنا کہ اتنی عمر کیسے ہو سکتی ہے، یہ سوچ ہمیں ختم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر میں ایک لفظ اور کی وضاحت کروں گا کہ اس امام کا آخر نام کیا ہے، 12ویں امام کا۔ وہ رسول اکرم کی کوئی حدیث بھی ہے کہ ان کی کنیت میری کنیت ہے، ان کا نام میرا نام ہے، لیکن ان کا نام اور کنیت ساتھ میں ہم لے نہیں سکتے، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں امام مہدی۔ مہدی لقب ہے، یہ ان کا نام نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے امام زمانے کا امام، یہ بھی ہم ایک لقب کہہ سکتے ہیں۔ تو ان کی کنیت کیا ہے؟ وہی جو رسول اکرم کی کنیت تھی۔ رسول اکرم کی کنیت کیا ہے؟ جب وہ مولوی حضرات خطبے میں وہ لفظ کہتے ہیں ابو القاسم، تو رسول اکرم کی کنیت تو کہنے کی اجازت ہے ابو القاسم، اور امام کی بھی کنیت یہی ابو القاسم ہے، اور امام کا بھی وہی نام ہے جو ہمارے نبی کا نام ہے، جو جب تک امام علیہ السلام پردے غیب میں ہم نہیں وہ لے سکتے، دونوں ساتھ میں نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد ایک اور سوال جو ہم پاکستانی لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ بھائی امام کا کوئی صالح بیٹا ہے کیا، کہ امام کو ابو صالح کہتے ہیں؟ حالانکہ عربی گرامر کے مطابق یہ ابو صالح ہے، ابا صالح نہیں ہے، لیکن یہ پھر یا جب لگتا ہے تو یہ یا میں طاقت ہے کہ ابو والے لفظ کو ابا کر دیتا ہے، اور وہ بھی
جب ابو کسی اور لفظ کے ساتھ مضاف ہوتا ہو، جیسے مولا حسین علیہ السلام کی آپ زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، حقیقت میں ابو عبداللہ ہے، لیکن یا کی وجہ سے آپ ان کو ابا عبداللہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امام 12ویں امام کو ابو صالح کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ ان کو ندا کریں گے تو کہیں گے یا ابا صالح۔ تو کیا بیٹے کی وجہ سے یہ نام پڑتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ میرا بیٹا آئے گا، اس کی کنیت میرے والی کنیت ہوگی۔ اس وقت تو امام زمانہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اسی وقت نبی کریم نے ان کو ابو القاسم کہا تھا۔ اسی طریقے سے ابو صالح بھی ان کی کنیت ہے، کنیت پہلے دن سے ہی، پیدائش والے دن سے ہی رکھنی چاہیے، جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں تو بیٹے کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا اب اگر لڑکا ہے تو ابو کے ساتھ کوئی لفظ ملا کر اس پر رکھ دیں، اور اگر بیٹی ہے تو اس کے ساتھ مثلا اگر اللہ مجھے بیٹا دیتا ہے، میں اس کا نام اگر حسین رکھتا ہوں تو پھر میں اس کی کنیت مثلا ابو محمد کر دوں، یعنی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے لائق بھی نہیں، ابو محمد یعنی محمد کا بابا۔ ضروری نہیں ہے کہ محمد اس کا بیٹا ہو۔ یہ اسلامی آداب میں سے یہ ہے کہ آپ ابو یا کے ساتھ، ابو بیٹے کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ، یہ آپ نام میں شامل کریں۔ تو اس لیے یہ جو ذہن میں ہمارے میں تھا کہ 12ویں امام کا کوئی بیٹا ہے جس کی عمر کتنی ہے، وہ کس بیوی سے ہے، اس کا نام صالح، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طریقے سے مولا امیر کو رسول اکرم نے کہا تھا کم یا ابا تراب، اصل تو ابو تراب ہے، لیکن جب وہ مٹی پر سوئے ہوئے تھے تو رسول اکرم نے کہا اٹھو اے مٹی کے بابا۔ تو حالانکہ مٹی تو ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، مٹی ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ابو الحسن ہمارے 4 اماموں کی کنیت ہے۔ مولا علی کی کنیت ابو الحسن، تو چلے ان کا حسن بیٹا تھا۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی ابو الحسن کہتے ہیں، اور ان کے بھی 18-19 بیٹے تھے، کوئی حسن ہوگا، لیکن مولا رضا کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے، اور ہمارے 10ویں امام کو بھی ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ تو 10ویں امام کا تو 11واں بیٹا تھا حسن، لیکن 8ویں امام کا تو ایک ہی بیٹا تھا امام محمد تقی علیہ السلام، پھر بھی ان کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کنیت رکھی جاتی ہے، اس میں کنیت والے نام کا اولاد ہونا شرط نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے ذہن سے نکال دیں۔ تو میں پھر بھی آخر میں بھی اور ابتدا میں مجھے کہنا چاہیے تھا، میں اپنے آقا، اپنے امام کی ولادت کی اب تمام برادران و خواہران کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے امام کے مددگاروں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ کام لے جن کاموں کی وجہ سے امام کے ظہور میں جلدی ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔